بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج کی علماء نے بے شمار حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن دو حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی کہ اس معراج کے سفر میں آپ کے لیے کیا حکمت ہے، اور ایک حکمت تمام انسانیت کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، تو دونوں کا انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حالت کو بیان کیا، کیفیت کو بیان کیا کہ آپ کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، کوئی کشف نہیں تھا، بلکہ آپ کو روح مع الجسد اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا، یعنی جیتے جاگتے آپ کو یہ سفر کروایا گیا۔ لیلاً، یہ وقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ کو کروایا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سفر اسراء کا تذکرہ ہے کہ اسراء مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہے ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو یہ سفر اس لیے کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کروائیں، یعنی آپ کا جو ایمان بالغیب ہے اس کو ایمان بالمشاہدہ میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو یہ سفر کروایا گیا، اور لوگوں کے لیے حکمت کیا تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دیا، کیونکہ یہ چیز انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی کہ ایک ہی رات میں کوئی آدمی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جائے اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کر کے واپس بھی آ جائے۔ تو اس میں آزمائش تھی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آپ کے اس سفر کی تصدیق کرتا ہے، آپ کی بات کو قبول کرتا ہے، ایمان بالغیب لاتا ہے، اور کون اپنے مشاہدے پر اور اپنی عقل پر اعتبار کرتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے یہ حکمت تھی۔ اور آگے سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کی جگہ کا تذکرہ فرمایا: عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا اور پھر آگے جنت کے نظارے آپ کو کروائے گئے۔ تو اسراء جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے، سفر اسراء۔ اور عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، یہ سفر معراج ہے۔ تو اسراء کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور معراج کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکمت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور لوگوں کے لیے اس سفر میں کیا حکمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔